اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما ومن يقنت منكن لله ورسوله، اور تم میں سے جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کی اطاعت کرے، وہ تعمل صالحا اور نیک عمل کرے، نؤتها اجرها مرتين، تو ہم انہیں ڈبل اجر دیں گے، واعتدنا لها رزقا کریما، اور ان کے لیے ہم تیار کریں گے بہت اچھی والی روزی روٹی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے گھر والیو تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم ڈرنے والی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو بات میں نرمی نہ لاؤ، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہوگی وہ لالچ کرنے لگے گا، وقلنا قولا معروفا، اور ان سے اچھی باتیں کہو۔ یہ پہلی چند آیات ہیں 22ویں پارے کی، آج ہم نے تراویح یہیں سے سنی۔ جیسے ابھی ترجمے سے پتہ چلا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتوں کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ تھوڑا اس کا جوڑ پہلے سے 2-3 آیتیں پہلے سے بھی ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آ جاؤ، تمہیں چھوڑ دیں گے اور تمہیں کچھ نہ کچھ ہدیہ دے دیں گے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے والی عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی گھر والیو، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے کوئی اگر کھلی غلطیوں کے ساتھ آئے، یضاعف لها العذاب، تو اس کا عذاب ڈبل ہو جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان۔ دنیا کی دیگر عورتوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتوں سے کچھ احکام ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کا کچھ حکم نازل ہو رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتوں کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ایک بڑی جماعت ہے جو باہر بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی ہے، پرمیشن نہیں مل رہا اندر جانے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرمیشن نہیں دیا ہم لوگوں کو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا نام لیا کہ میں ابوبکر ہوں، کیا مجھے اندر آنے کی پرمیشن ہے؟ پرمیشن ملی ان کو، تو اندر گئے تو ماحول بہت سناٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف چپ چاپ بیٹھے ہیں، ازواج مطہرات دوسری طرف بیٹھی ہیں، یا نہ یہاں سے بات ہو رہی نہ وہاں سے بات، چپ چاپ۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، وہ بھی پرمیشن چاہتے ہیں، پرمیشن ملتی ہے، وہ اندر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ماحول بہت سناٹا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ چپ ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہوں، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا مسکرانے کے لیے، ہنسانے کے لیے، جو ایک ماحول ٹینس والا تھا نا، یہ ماحول کو بدلنے کے لیے انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنت خارجہ نے مجھ سے ایک مرتبہ نان نفقہ کے لیے، گھر کے خرچ اخراجات بڑھانے کے لیے ڈیمانڈ کیا کہ مجھے زیادہ چاہیے پیسے، مجھے گھر چلانے کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کم دیتے ہیں، تو ہم نے ایک مرتبہ ان کی گردن کو ایسے پکڑ لیا تھا، پھر تب سے وہ کبھی کچھ نہیں بولتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایکشن کر کے بتایا کہ ہم نے گردن کو ایسے پکڑ لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں مسکراہٹ آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کہ یہ انہی کام کے لیے بیٹھی ہیں، جو ہے سب بیٹھی ہے نا ہم سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہی، گھر کے اخراجات یہ بہت کم ہے، ہم کو زیادہ چاہیے پیسے، زیادہ چاہیے، یہ سب دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی، اس لیے ہم تو یہ ایک ماحول رخ بدلا، پھر بات آئی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طریقے سے ناراضگی والی کیفیت میں کیوں بیٹھے، اس حالت میں کیوں بیٹھے۔ پھر ان کی بیٹیاں تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، تو دونوں نے اپنی بیٹیوں کو ڈانٹ پلائی وہاں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹے سیدھے مطالبے نہیں رکھنا، تقاضے نہیں رکھنا ہے، یہ ڈیمانڈ وہ ڈیمانڈ کہ اتنا دو اتنا دو نہیں رکھنا ہے، بالکل تم لوگ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلائیں گے ویسے ہی چلنا ہے تم لوگ۔ وہ کہنے لگی کہ ہم کوئی اننیسیسری ڈیمانڈ نہیں رکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو چیز نہ ہو اس کی ہم ڈیمانڈ نہیں رکھ رہے ہیں، ہم تو ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں جو معقول ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے 1 مہینہ دوری اختیار کی اس ڈیمانڈ کی وجہ سے۔ 1 مہینہ کسی کے پاس نہیں گئے، 1 مہینہ یا 29 ڈیز، 1 مہینہ ہی ہوتا ہے۔ اب تو اور چھوٹا مہینہ ہو گیا ہمارے یہاں، جیو کا ریچارج 28 دن 1 مہینہ، وہ فروری کا مہینہ سب لاؤ، تو وہ ہے 29 دن اور 30 دن تو اسلامی شریعت، تو 29 دن یا 30 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس نہیں گئے، کیوں ڈیمانڈ کی؟ پھر یہ آیت نازل ہوئی یہاں سے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل ازواجک، اپنی وائفس کہیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ تمہیں اگر زندگی دنیا کی زندگی کی آشائش چاہیے اور وزینتہا، اور اس کی خوبصورتی چاہیے، اس کے لگژریس لائف چاہیے، فتعالینا، تو آ جاؤ، امتعکن، تم سب کو چھوڑ، وسرحکن سراحا جمیلا، اور کچھ نہ کچھ گفٹ دے کے چھوڑیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، آیت پڑھ کے سنائی کہ دیکھو تمہیں ہم کہتے ہیں کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو، تمہارا ہمارے ساتھ رہنا ہے تو اسی حال میں رہنا، اگر تم کو جانا ہے تو ہم کچھ بہتر دے کے تم کو رخصت کر دیں گے، لیکن تم ابھی ڈیسائیڈ نہ کرو رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، اپنے والدین سے مشورہ کر لو، اس سلسلے میں پھر فیصلہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، جس حال میں آپ رکھیں گے، جس حال میں اللہ ہم سے خوش رہے گا اسی حال میں رہیں گے، ہمیں کہیں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات عرض کروں آپ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں کیجیے، کہ میں نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے، جو فیصلہ لیا ہے، میرا ڈیسیژن کسی دوسری ازواج مطہرات کو مت بتائیے، کیونکہ وہ شوقن ہے دوسرے سے کہ میں نے کیا کیا، میں کون سی کپڑے، آج کل عید کے خریداری ہم نے کیا خریدا ہے چھپا کر کے، وہ سامنے والے کو، گھر والے کو، دوسرے کو، خالہ کی بہن کو، فلاں کو، پڑوس کو پتہ نہ چلے، عید کے دن ہی نکلے ارے یار یہ تو یونیک ہے، یہ تو یونیک نہیں تو کیا ہے۔ بہت ساری عورتیں کیا ہوتی ہیں، وہ ٹائپ کی ہوتی ہیں، ان کو زیادہ سینس آف کیا نہیں ہوتا ہے، کپڑوں کا اچھا سینس نہیں ہوتا، اس نے دیکھ لیا اچھا وہ پڑوسن یہ خرید، چلو میں بھی ہوئی، تو اس کو برا لگتا ہے کہ اس نے پہلے خریدا یا اس نے، میرے میچنگ یا میری کاپی نہیں ہونا چاہیے۔ تو عورتوں کا پھر یہ ہے کہ شوقن کے مسئلے میں وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں، بہت زیادہ۔ انہوں نے کہا کہ میرا فیصلہ تو یہی ہے، لیکن آپ کسی کو بتائیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ پوچھیں گی کہ عائشہ کا کیا جواب تھا تو میں جھوٹ نہیں بولنے والا، لیکن تمام ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم جو ہے آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اسی کا ہے تذکرہ، ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ، کہ اگر تم اللہ کے رسول اور آخرت کو چاہتے ہو تو اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا آخرت میں۔ اور پھر آگے اللہ نصیحت کرتے ہیں، یا نساء نبی، اے نبی کی عورتوں، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، جو تم میں سے کھلی ہوئی برائی کے ساتھ دنیا میں آئے، یضاعف لها العذاب، تو اس کے اوپر ڈبل عذاب ہو جائے گا۔ اگر نبی کے گھر کی عورتیں اگر گڑبڑی کرے تو ان کا ڈبل عذاب ہونا، تو وہاں وحی نازل ہوئی، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، آپ پر آنے والی برکات، اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، ہر وقت جو ہے اللہ کا کرم نازل ہوتا ہے، آپ کی وجہ سے دنیا کے دوسرے لوگوں کو کیا مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے، ایمان مل رہا ہے، عقیدہ مل رہا ہے، اللہ ایک اللہ کی توحید مل رہی ہے، اور آپ ہی گھر میں گڑبڑی کرو تو آپ کا تو ڈبل عذاب ہونا بنتا ہے۔ اور یہ اللہ شرمائیں گے نہیں، اللہ کہتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ اللَّهُ يَسِيرًا، اللہ پر یہ مشکل نہیں ہے، مشکل۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو اس کا اجر، اس کا ریوارڈ بھی کیا ہوگا، ڈبل۔ اس کا ریوارڈ کیا ہوگا، پنکھا چل رہا، گرمی ہو رہی، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور دنیا میں بھی ان کے لیے رزق جو ہوگی بہت اچھی والی رزق ہوگی، بہت اچھی والی رزق ہوگی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ نبی کی عورتوں، تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ایک ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ بتایا کہ عورتوں کو اگر کسی دوسرے اجنبی انسان سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو بات بہت زیادہ نرم، بہت زیادہ سافٹ نہیں، تھوڑی سی بات میں سختی ہو، اچھی بات ہو لیکن سختی ہو،
ورنہ کیا کرتے ہیں جن کے دلوں میں الٹی سیدھی خواہشات ہوتی ہے وہ لالچ کرنے لگتے ہیں، یار اتنی سافٹ آواز، اتنی اچھی آواز کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے دیوانہ ہو جاتے ہیں، جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے وہ دیوانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ نبی کی عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے اور پرانی عورتوں کی طرح، جاہلیت کی عورتوں کے طریقے سے بناؤ سنگار کر کے، میک اپ کر کے باہر نہ نکلے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتوں کے لیے بھی یہی حکم تھا، ہماری گھر کی عورتوں کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ شوہر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، جو ان کے اپنے ہوں، بچے ہوں، ان کے والدین ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے بھتیجے ہوں، ان کے بھانجے ہوں، جو محرم ہیں ان کے لیے تو ڈیکوریشن کر سکتی ہیں۔ نہیں تو ہماری عورتیں، گھر کی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ شادی میں جائیں گی تو پوری دکان اپنے اوپر انڈے لیں گی، پود لیں گی، وہ چونا مل لیے، کیا مل لیے، کہتے ہیں نا عورتوں کی ایج بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے کہ فرشتہ آتا ہے کنفیوز ہو جاتا ہے، اس کے روح قبض کرنا ہے، یہ تو جو تصویر ہمارے سامنے آئی تھی وہ تو کچھ اور تھی، یہ تو بالکل بدلی ہوئی ہے، اس لیے عورتوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ خیر یہ تو وہ ہے، لوگ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے کا، وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَآتِينَا اللَّهَ وَرَسُولُهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ، جو یہ کام کریں گے ان سے ان کی برائی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر لیں گے۔ اور آگے اسی طریقے سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے قرآن کریم میں محمد 4 مرتبہ ہے، اس میں سے ایک یہاں ہے، ایک یا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، آگے اور آئے گا، ایک پہلے گزر چکا ہے جو ہم نہیں کر پائے، یہاں بھی آئے۔ یہاں اللہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ مرد کس کو کہتے ہیں؟ جو اڈلٹ ہوڈ کو کراس کرے یا اس کو ٹچ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے ہوئے 3 لڑکے، طیب، طاہر، قاسم، طیب اور ابراہیم۔ طیب طاہر ایک، قاسم دوسرے اور ابراہیم تیسرے، لیکن بچپنے میں ہی وہ دنیا سے اللہ نے ان کو بلا لیا۔ بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی کے بیٹے عموماً کیا ہوتے تھے؟ نبی ہوتے۔ دنیا میں نبوت کا سلسلہ ختم ہونا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، کیا آپ آخری نبی، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اولاد ہو تو لوگ عقیدت میں اولاد کو باپ کی جگہ بٹھاتے ہیں، یہ نبی کا وارث نبی، تو اللہ نے یہ سلسلہ ہی ختم کر دیا کہ نبی۔ اب دیکھیں ہمارے میں سے شیعہ حضرات، یعنی حضرت علی ولی ہیں، وہی ہیں، سب کچھ ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ غصب کر لیے، ولایت لے لیے، چھین لیے، یہ ہے۔ بہت محرم کے مہینے میں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، اسے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت علی ان سب تینوں صاحب، چاروں خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی کئی اعتبار سے زیادہ قریب تھے، چچا کے لڑکے۔ حضرت علی کی پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پلے بڑھے رہے ہمیشہ، خاندان ایک، اپنے چچا کے، پھر داماد بھی۔ پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچپنے میں سب سے پہلا بچہ جو اسلام لایا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت میں اتنا زیادہ شدت اختیار کر لیے لوگوں نے، یعنی نہیں حضرت علی ہونا چاہیے، یہ لوگوں نے لے لیے، زبردستی چھین لیا۔ حضرت علی اس وقت کچھ بول نہیں پائے، اس وجہ سے لوگوں نے خلافت کو ان سے چھین لی، خلافت کا حقدار کوئی نہیں تھا۔ تو مان لیجئے کہ حضرت علی جو اپنی اولاد نہیں ہے، اپنی اولاد نہ ہونے کے باوجود لوگوں کی اتنی زیادہ حقیقت کے سب کچھ علی کو قرار دیتی، اگر اپنی اولاد ہوتی تو کیا ہوتا، کیا حشر ہوتا، پھر لوگ دوسرے کو مانتے ہی نہیں، دوسرے کو نہیں مانتے۔ آج بھی دیکھتے ہیں بزرگان دین کی اولاد چاہے نہ آلو کرسی پر ان کو بٹھائیں گے، مثلا ان کو باپ چلا گیا ناراض ہو کے بیٹے سے کہ نہیں یہ بیٹا نہ حال نہ حال نہ حال، جب باپ مر گیا تو سارے مریدین آتے ہیں، بڑی سی پگڑی پہنا دیتے ہیں کہ یہ باپ کا جانشین، اور اس کو مسند دے دیتے ہیں۔ وہ اب اس کو اہلیت نہیں اس کو سنبھالنے کی، اس کے اندر علم نہیں، اس کے اندر تقویٰ نہیں، اس کے اندر پرہیزگاری نہیں، وہ تو بیچارہ عام آدمی کی طرح بھی ان کے مریدوں سے بھی کمتر درجے کا ہے۔ لیکن عقیدت میں لوگ کیا کرتے ہیں، پیر کا بیٹا جیسا بھی ہو، ظالم ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، زانی ہو، بدکار ہو، دوسروں کا سود خور ہو، دوسروں حرام خور ہو، کچھ بھی ہو، پیر کا بیٹا ہے تو پیر ہی ہوگا۔ آج دنیا میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، نرینہ اولاد اگر زندہ ہوتی تو لوگوں کی عقیدت کتنی بڑھتی۔ یہ بہت کنٹرول، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ ختم کرنے کے لیے بتایا کہ یہ ختم، اور آپ کسی آدمی کے اب باپ نہیں ہیں، آپ بچوں کے باپ تو ہوئے لیکن آدمی، عورتوں کے باپ ہوئے لیکن آدمی کے باپ نہیں ہوئے، یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں آیت نمبر
37 یہاں آیت نمبر 37 میں فلما قضا زید منہا وطرا، صحابہ میں سے ایک ہی صحابی کا نام قرآن کریم میں آیا اور وہ کیا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید ابن حارثہ۔ زید ابن حارثہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے متبنہ ہوتے، لے پالک یا اڈاپٹڈ سن۔ یہ زید ابن حارثہ کو لوگوں نے غلام بنایا تھا، لا کے بیچ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید، نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہوئی ہے حضرت فاطمہ تک، یہ نبوت ملنے سے پہلے تک ہو گئی۔ بیٹیاں تو زندہ رہی، بیٹے ختم ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنا لیا۔ ان کو کیا بنا لیا تھا؟ بیٹا۔ زید بن محمد کہے جانے لگے۔ کیا؟ زید بن محمد، بن کے معنی ہوتا ہے بیٹا، محمد کے بیٹے زید۔ تو پھر آیت نازل ہوئی کہ نہیں، آپ کسی دوسرے کی اولاد کو اپنی اولاد نہیں کہہ سکتے، جن کا باپ جو ہے ان کو ان کے نام سے ہی پکارو۔ پھر زید بن حارثہ کہے جانے لگے، اور ان کا نام یہاں اس وجہ سے ہے کہ حضرت زید بن حارثہ ان کی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح جو ہے، ان کے نکاح کے لیے پروپوز کیا حضرت زینب بنت جہش کو۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہوں گے۔ تو جب پروپوز کیا تو زینب بنت جہش اور ان کے گھر والے یہ سوچے کہ اللہ کے نبی اپنا پروپوزل لے کے آئے، انہیں ایکسیپٹ کر لیا۔ یہ نہیں سوچے کہ کس کے لیے پروپوزل، انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ پھر جب معلوم ہوا کہ زید بن حارثہ کے لیے ہمارا رشتہ مانگا ہے تو لوگ نے جو ہے منع کیا کہ نہیں، ہم تو یہاں عرب کے معزز خاندان کے لوگ ہیں۔ زید بن حارثہ جو بھی ہو، غلام تھے پہلے، پھر آزاد کیے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ کیا منع فرمایا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ پروپوزل دیا تو تمہیں ایکسیپٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر ان لوگوں نے جب دیکھا کہ آیت اتری ہے تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور حضرت زینب بنت جہش کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا۔ لیکن چونکہ وہ کیا تھی؟ رائل فیملی کی سمجھیے، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ آزاد کرتا غلام تھے، پہلے تو غلام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا۔ بنتی نہیں تھی زندگی، اونچ نیچ کا بہت زیادہ ڈیفرنس تھا۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ ان کی طلاق کرو۔ وہ طلاق کیا ہے؟ یہی ہے، اسی کا تذکرہ یہاں ہے، فلما قضا زید منہا وطرا، کہ جب ان سے طلاق ہو گئی تو پھر ان کا نکاح دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام یا اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے کرایا، لیکن چلی نہیں، پٹی نہیں، ان لوگوں کی پٹری جمتی نہیں تھی، تو اللہ نے پھر دونوں کو سپریٹ ہونے کا حکم دیا۔ جب سپریٹ ہو گئے، ایک مدت گزر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نکاح پڑھایا اللہ نے، اور اسی نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا ولیمہ کیا تھا، بڑا ولیمہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آئے، کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد گپ شپ کرنے لگے، بیٹھ کر کے بات کرنے لگے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں باتیں ہو رہی، تکلیف ہو رہی، گھر میں بات ہو رہی، تکلیف ہو رہی۔ آیت نمبر 52 میں اسی کا تذکرہ ہے۔ تکلیف ہونے لگی، لا يحل لك النساء بعد وان تبدل من ازواج ولو اعجبك حسنهن وكان الله على كل شيء رقيبا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه۔ یہ حکم یہ ہے کہ لوگوں، تمہارے لیے درست نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ ہاں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں انوائٹ کرے کھانے کے لیے تو آ سکتے ہو، لیکن کھانے کے بعد بات چیت نہ کرو، یہ بات وہ بات، یہ اس سے نبی کو تکلیف ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم کے مارے یا حیا کے مارے کچھ نہیں بولتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بولتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نئی دلہن ہے، چھوٹا سا گھر ہے، بڑا تو ہے ہی نہیں۔ اب وہ صحابہ بھی بیٹھے ہیں، وہاں بات کر رہے ہیں، وہ دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی ہے، بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ نہیں حیا میں کہ تم لوگ چلے جاؤ، تو یہ آیت نازل ہوئی، اور ان کا بھی ولیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا ولیمہ کیا تھا۔ اس سے ولیمہ کا ثبوت بھی مل رہا ہے کہ کسی کو اللہ خوب پیسے دے تو اچھے سے اچھا ولیمہ کر سکتا ہے، ولیمہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں،
اور آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ رحمتیں بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، فرشتے جو ہے دعائیں کرتے ہیں، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم درود پڑھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی میں ایک مرتبہ تو فرض ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس مجلس میں نام آیا کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ نہیں پڑھیں گے اگر ہم درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہم گناہ گار ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ پڑھنا بہتر ہے، مستحب یہ ہے کہ جب بھی نام آئے تو درود پڑھو، لمبا چوڑا درود نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں آیا کہ اللہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے درود پڑھتے ہیں، تمہارے لیے بھی لازم ہے کہ تم درود پڑھو۔ اس کے بعد یہ سورہ سبا کا تذکرہ کل بھی آیا تھا تھوڑا سا حضرت لقمان کے تحت۔ سبا یہ ہے یمن میں ایک علاقہ ہے، بہت ہرا بھرا علاقہ تھا، بہت زرخیز فرٹائل علاقہ تھا، بہت زیادہ وہ جو ہے فصلیں ہوتی تھی، وہاں کی فصلیں مشہور تھی، پورے عرب میں وہاں کی فصلیں جاتی تھی۔ اب آیا کیا لإیلاف قریش ایلافہم جب آئے گا تو وہاں یہ پتہ چلے گا کہ یہ مکہ والے، مکہ میں کچھ ہوتا نہیں تھا، کوئی فصل نہیں اگتی تھی، کوئی گھاس بھی نہیں اگتی تھی۔ مکہ والے کیا ہوتے تھے؟ ٹریڈرز ہوتے تھے، تجارت کرتے تھے، قافلہ ان کا گھومتا تھا۔ ایک زمانہ ہوتا تھا یہ کہاں جاتے تھے؟ یمن جاتے تھے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا سیریا جاتے تھے۔ جب گرمی کا زمانہ ہوتا تھا تو وہ لوگ اپنا تجارتی قافلہ لے کے کہاں جاتے تھے؟ سیریا، اس لیے کہ سیریا ٹھنڈا ملک، گرمی کے زمانے میں نارمل ماڈریٹ موسم رہتا تھا۔ اور سردی کے زمانے میں ان کا قافلہ کہاں آتا تھا؟ قریش کا قافلہ آتا تھا یمن، یہ سبا کے علاقے میں، اس وجہ سے کہ سردی کے زمانے میں بھی یہ کیا علاقہ تھا؟ گرم علاقہ، تو سردی زیادہ ہوتی نہیں تھی، تو یہ سبا کے علاقے میں۔ پھر سبا والوں نے جو ہے بہت نافرمانی شروع کی، وہاں بڑے بڑے ڈیم تھے، آج بھی رونس ہیں، ہسٹورک چیزیں ہیں، جب اگر سبا کے پڑھتے ہیں یمن کو پڑھتے ہیں تو بہت سارے رون ہیں، کیا عجیب و غریب طریقے سے ڈیم تھے، اس کے پانی ایک لیول یہ ہوتا تھا، دوسرا لیول یہ ہوتا تھا، تیسرا لیول یہ ہوتا تھا، سینچائی کا بہت اچھا عمدہ نظام تھا، پورے عرب کنٹریز میں کوئی اچھا سینچائی کا نظام نہیں تھا، یہیں نظام تھا۔ پھر ان لوگوں نے جب گڑبڑی کی تو زلزلہ آیا، وہاں خطرناک زلزلہ آیا، ڈیم ٹوٹ کے ختم ہو گیا، زمین بہت اچھا فصل اگاتی تھی، بہترین فروٹ اگتے تھے، وہ زمین بنجر ہو گئی، اب کچھ نہیں اگنا۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں اس سبا کے اندر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ سبا ہے۔ اور آگے سورہ فاطر ہے، سورہ فاطر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں آیت نمبر 15 کے اندر کیا حکم دیا ہم دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب کیا ہو؟ اللہ کے سامنے فقیر بنے رہو، اللہ ہی مالدار۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مال و دولت پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بنائے رکھنا چاہیے۔ غنی جو ہے ذات وہ صرف اللہ کی ہے، ورنہ تو بہت سارے لوگوں کے سامنے، ہم اور آپ کے سامنے ہسٹری تو بھری ہوئی ہے، جن کے پاس پیسہ آیا کون ختم ہو گیا، یہاں سے وہاں کیسی ڈائنیسٹیز آئی، حکومت کرتی رہی، سال نہیں 10 سال نہیں، ہزار سال تک کی ڈائنیسٹیاں حکومت کرتی رہی، نام و نشان نہیں۔ آج مان لیجئے ہمارے مغلوں کا نام و نشان نہیں، اور قبریں بھی مٹائے جا رہے ہیں۔ ایسا تھا نہیں، سب کچھ تھا لیکن غنا نہیں تھا، ہمیشہ کے لیے اسی ڈائنیسٹی میں، اسی خاندان میں پیسہ ہو، حکومت ہو، شہرت ہو، سلطنت ہو، ایسا کچھ ضروری نہیں، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کی حکومت کبھی ختم نہیں ہونے والی، وہ اللہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ تم ہمارے سامنے فقیر بن کے رہو، فقیر بن کے رہو گے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ فقیر بن کے رہو گے دنیا میں بھی ملے گا، فقیر بن کے رہو گے آخرت میں بھی تمہیں عزت ملے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے سورہ فاطر کے بعد سورہ یاسین شروع ہو رہی۔ سورہ یاسین انشاءاللہ کل اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہم لوگ عموماً پڑھتے بھی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، کب ہمیں پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ اس پر کل روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب